بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. بہت ہوشیار کر دینے والی یہ حدیث ہے، آدمی کو بیدار کر دینے والی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، تمہیں پتہ ہے کہ غریب آدمی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، سامان پونجی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت نماز روزے زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس کو اس نے برا بھلا کہا، اس کو گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اس کو مارا، یہ اس میں خامیاں ہوں گی۔ تو پھر ان لوگوں میں سے جن کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، گالی دی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی وغیرہ، تو ان آدمی کو اس کی نیکیوں میں سے اٹھا اٹھا کر دیا جاتا رہے گا۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس سے پہلے کہ جو کچھ اس نے اس کا حساب دینا تھا وہ پورا ہوتا، تو پھر یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کو لیا جائے گا اور اس نیک انسان کے اوپر اس کی خطائیں ڈال دی جائیں گی۔ پھر یہ انسان طرح فی النار، اٹھا کر جہنم میں ڈال نہیں دیا جائے گا بلکہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے، میٹھا بول نصیب فرمائے۔ دیکھیں ایک آدمی آیا ہے، بڑی نماز، بڑے روزے، بڑی زکوٰۃ صدقات لے کر آیا ہے، لیکن جہنم میں جا رہا ہے گناہوں سے لد کر۔ صرف ایک بات اس میں تھی کہ اس کے معاملات درست نہیں تھے، بس عبادات میں تو کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہے، زبان کا سخت ہے، برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ عام سی بات ہے، زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، لوگوں کا مال دبا لینا اور کسی کو مارنا، ناجائز پٹائی کرنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے بدلے میں قیامت والے دن انسان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور اگر زبان چلتی تھی کینچی کی طرح، ابھی اس کی گالیاں باقی ہیں اور اس کے سخت سخت جملے جو دوسروں کو کہے گئے وہ باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئی، اب لوگ کہیں گے کہ یا اللہ میرا بھی تو حساب دلائیں، اس کے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں کہ اس کی نیکی مجھے دی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کہے گا چونکہ اس نے تمہیں برا بھلا کہا تھا، تم اپنے گناہ دو، اس کے گناہ لے کر پھر اس پر ڈالے جائیں گے جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، نفلیں پڑھی، تہجدیں پڑھی، اس نے تو کبھی زنا کا، بدکاری کا، فلم دیکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر آج ڈل رہی ہے، اس لیے کہ صرف یہ زبان کا تیز تھا بس۔ تو ان کی بدکاریاں کی انہوں نے، چوریاں کی انہوں نے، غلط دیکھا انہوں نے، موبائل انہوں نے غلط استعمال کیے، لیکن قبر اس کی خراب ہو رہی ہے، جہنم اس کی تیار ہو رہی ہے، تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے تو گناہوں سے لد جائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اس انسان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بول کو سوچ کر استعمال کریں، خصوصاً بیوی کے ساتھ کہ وہ ماتحت شمار ہوتی ہے، وہ آگے سے بول نہیں سکتی، شاگرد کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، کسی بھی اپنے سے ماتحت آدمی کے ساتھ زبان کا استعمال ہمارا سوچ سمجھ کر ہو کہ آج اگرچہ ہمارا ماتحت ہم سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن قیامت والے دن ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔